اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونے کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونے کا واقعہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونے کا واقعہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر میں کچھ ہی بڑے تھے، ایک رشتے سے آپ کی خالہ کے بیٹے تھے اور دو شریک بھائی بھی تھے، اس لیے وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آدمی بڑے پہلوان تھے، زیادہ وقت سیر اور شکار میں خرچ کرتے تھے۔ ابو جہل کا حال تو معلوم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے اپنے معمول کے مطابق آپ کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ ایک لونڈی کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ شام کو جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، اس لونڈی نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ان سے دہرایا۔ حمزہ یہ سن کر غصے سے لال ہو گئے اور اسی حالت میں کعبے کے صحن میں، جہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنے جلسے جما کر بیٹھتے تھے، آئے اور ابو جہل کے پاس آ کر کمان اس کے سر پر ماری اور کہا، لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا جو جی چاہے میرے ساتھ کر لو۔ یہ کہہ کر گھر چلے آئے۔ اب وہ دن آیا کہ اسلام کے جرگے میں قریش کا ایک بڑا پہلوان شریک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا۔ خطاب کے بیٹے عمر قریش کے ایک خاندان کے نوجوان تھے، مزاج میں سختی تھی، جو بات کرتے تھے سختی سے کرتے تھے۔ یہ بھی اس وقت اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک دن یہ کسی بت خانے میں پڑے سو رہے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی، اور اب وہ اس کی سچائی پر کبھی کبھی غور کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب قرآن شریف پڑھتے تو یہ دوسروں سے چھپ کر کھڑے ہو کر سننے لگتے۔ ایک رات کو آپ نماز میں قرآن شریف کی ایک سورت پڑھ رہے تھے۔ عمر ایک ایک آیت سن رہے تھے اور اثر لے رہے تھے، لیکن چونکہ مزاج کے پختہ اور طبیعت کے مستقل تھے اور اس اثر کو دفع کرتے رہے۔ اس سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور بہنوں سعید بن زید مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کو پتہ چلا تو دونوں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک دفعہ عمر کے دل میں آیا کہ چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سر قلم کیوں نہ کر دوں کہ روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلے۔ راہ میں ایک مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ عمر کدھر کا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آج تمام کر دوں۔ اس نے کہا پہلے اپنی بہن اور بہنوں کی خبر لو۔ استان سے وہ بےتاب ہو گئے، پلٹ کر اپنی بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ پہنچے تو قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی۔ غصے سے بے قابو ہو کر بہن اور بہنوئی کو جی کھول کر مارا، مگر دیکھا تو ان کو توحید کا نشہ اسی طرح تھا۔ ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہا اچھا، جو سورت تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے وہ ورق لا کر ہاتھ میں رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جا رہے تھے ان کا دل کانپتا جا رہا تھا۔ آخر چلا اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے وہاں پہنچے۔ کواڑ بند تھے، آواز دی۔ جو مسلمان وہاں تھے
حضرت عمر کی تلوار لے دیکھ کر ڈرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی ایمان لانے کے لیے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کے پہاڑیاں گونج اٹھی۔ کافروں کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے سب طرف سے حضرت عمر کے مکان پر نرغہ کیا، لیکن عاص بن وائل کے سمجھانے سے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک مسلمان کافروں کے ڈر سے کعبے میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑ کر کعبے کے صحن میں جا کر نماز پڑھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا جاتا تھا، صحابیوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکہ کے باہر بھی وہ پہنچ گئے۔ مکہ سے کچھ دور پر غفار کا قبیلہ رہتا تھا، اس میں ابو ذر اور انیس دو بھائی تھے۔ ابو ذر کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک رسول پیدا ہوا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خدا کا پیغام آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جا کر اس رسول کا حال دریافت کرے اور اس کی باتیں سنے۔ انیس مکہ آئے اور واپس جا کر اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اخلاق کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے اور جو کلام وہ پیش کرتا ہے وہ شعر نہیں۔ یہ سن کر ابو ذر کا شوق اور بڑھا اور وہ خود سوار ہو کر مکہ آئے اور مکہ میں داخل ہوئے کہ خدا کے اس رسول کا پتہ لگائے۔ کسی سے پوچھنا مشکل تھا، رات ہو گئی اور لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی پردیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا، وہ پیچھے ہو لے۔ راستے میں ایک نے دوسرے سے بات نہ کی۔ رات بھر وہ ان کے گھر رہے۔ صبح ہوئی تو وہ پھر کعبے چلے آئے اور دن بھر یوں ہی پڑے رہے۔ رات ہوئی تو پھر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہی پردیسی ہے۔ ان کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رات گزار کر ابو ذر پھر کعبے میں پہنچے۔ اسی طرح دن گزرا، رات آئی تو چاہا کہ یہیں لیٹ رہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور ان کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں پوچھا کہ تم کدھر آئے ہو؟ انہوں نے جو ماجرا تھا بیان کیا۔ فرمایا ہاں سچ ہے، خدا کے وہ رسول ہیں، اچھا صبح کو میرے ساتھ چلنا۔ صبح ہوئی تو وہ ان کو لے کر خدا کے رسول کے ہاں چلے۔ جب وہاں پہنچے اور آپ کی باتیں سنی تو دل کی بات زبان پر آ گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اپنے گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اس کلمے کو ان کافروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کعبے میں آئے اور بڑے زور سے چیخ کر پکارے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے یہ آواز سنی تو ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور سب نے مل کر بری طرح ان کو مارا۔ عباس آپ کے چچا دوڑ کر آئے اور ان کو بچایا اور قریش سے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ غفار کے قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ تب قریش نے بڑی مشکل سے ان کو چھوڑا۔ دوسرے دن پھر وہ کعبے میں آئے اور اسی طرح زور سے چلا کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔
کافر پھر دوڑے اور ان کو مارنے لگے، اور پھر عباس نے آ کر انہیں چھڑایا۔ یہ تھا صحابہ کے اسلام کا نشہ جو اتارے نہ اترتا تھا۔